تو میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ نہیں ہوگا خلا، آپ اگر کہیں اور نکاح کریں گی نا اس بیس پہ، وہ خالصتاً زنا ہوگا، بدکاری ہوگی، اللہ کے عذاب سے ڈریں آپ ایک آج کے اسکالر کو فالو کر رہی ہیں قرآن و سنت سمجھنے میں. جج اپنی بیویوں کو طلاق دے، لوگوں کی بیویوں کو طلاق. بھائی کیا کریں جج؟ تمہارے گھنڈے قسم کے جو حنفی عوام ہیں اور گھنڈے قسم کے جو حنفی مولوی ہیں وہ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، طلاق بھی نہیں دیتے، تو ان کی سنوائی کہاں پہ ہوگی؟ خلا عورت کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا طلاق دینے کا حق ہے. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عمر فاروق. السلام علیکم، میرا نام ہے آسیہ عمر فاروق. تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، جو ان کا ایک ویڈیو کلپ آیا ہے جو انہوں نے جواب دیا ہے مولانا طارق مسعود صاحب کے ایک ویڈیو کلپ کا. جو کافی دن پہلے ایک مولانا طارق مسعود صاحب کا ویڈیو کلپ آیا تھا جو ایک طلاق کے حوالے سے انہوں نے بات کری تھی اور کافی غصے میں تھے کہ کسی عورت جو ہے وہ اپنے خاوند سے طلاق لے رہی ہے. کینیڈا کا ایک حوالہ تھا انہوں نے دیا کہ وہ وجہ بن رہے تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے، ان کی ویڈیو اس عورت نے دیکھی ہے تو اس وجہ سے وہ خلا لے رہی ہے اپنے خاوند سے. تو مولانا طارق مسعود صاحب کافی غصے میں تھے، کہہ رہے تھے کہ ایسا کوئی بھی حدیث میں نہیں لکھا کہ عورت خلا خود لے سکتی ہے اپنے خاوند سے. تو اس کے جواب میں ابھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک ویڈیو کلپ آیا. تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. تو آئیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں. وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں بڑے غصے میں آئے ہوئے تھے، چونکہ فقہ حنفی میں خلا ہے ہی کوئی نہیں ہے. ہاں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. فقہ حنفی میں یہ ہے کہ خلا نہیں ہوگا جب تک خاوند طلاق نہ دے. عدالت تنسیخ نکاح نہیں کر سکتی، یعنی کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، غلام بنا کے رکھے، ٹھیک ہے وہ وہیں مر جائے، عدالت میں جائے گی تو وہ تنسیخ نکاح جج نہیں کر سکتا. اس پہ مفتی صاحب بڑے بھڑکے ہوئے تھے کہ جی یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں، جج اپنی بیویوں کو طلاق دے، لوگوں کی بیویوں کو طلاق. بھائی کیا کریں جج؟ تمہارے گھنڈے قسم کے جو حنفی عوام ہیں اور گھنڈے قسم کے جو حنفی مولوی ہیں وہ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، طلاق بھی نہیں دیتے، تو ان کی سنوائی کہاں پہ ہوگی؟ خلا عورت کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا طلاق دینے کا حق ہے. لیکن اس میں وہ دو نمبری نہیں ہونی چاہیے جو بعض عورتیں وکیلوں کو ساتھ ملا کے، عدالتوں کو ساتھ ملا کے نا کسی ڈمی ایڈریس کے اوپر نا وہ سمن جاری کرواتے رہتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ خاوند بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو تو اس دن پتہ چلتا ہے جس دن عورت جو ہے نا وہ فارغ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے، وہ پھر پیٹتا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن اس میں ایک تیسرا کیس بھی ہے. بعض عورتیں اس طرح کا کام اس لیے بھی کرتی ہیں کہ جیسے ہی خاوندوں کے پاس سمن جاتے ہیں نا، خاوند مولویوں کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں، عدالتیں پھر ڈیسیژن نہیں دیتی ہیں. تو پھر یہ ہر عورت نے خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت اس کی کیا سچویشن ہے، یہ اس کا رائٹ ہے. اگر عدالت تنسیخ نکاح کر دیتی ہے تو بس خلا اسٹیبلش ہو گیا، اور ڈاکومنٹ آپ نے بہرحال وہ حاصل کرنا ہے. اگر ڈاکومنٹ کے بغیر آپ نے اگلا نکاح کیا تو آپ کے خلاف پھر وہ کیس، وہی عدت کیس بنا دیں گے آپ کے اوپر. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اور وہ جو آپ کا دوسرے والا مرد ہے وہ بھی پھنس جائے گا بیچ میں، پھر وہ بدکاری والا کیس بھی بنا دیتے ہیں. وہ پھر آپ پتہ نا وکیلوں کے پاس تو پورے فارم بنے ہوئے ہیں نا، اس میں تو پہلے سے ہی پرنٹ ہوا ہوا ہے. اسی لیے جب عورتیں خلا کے لیے دعویٰ کرتی ہیں نا تو یہ بیڑا غرق زیادہ تر وکیل بھی کرواتے ہیں. اس میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے خاوند نشہ کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور وہ وکیل کہتا ہے سارے ٹک کر دیتے ہیں میں. اب جب یہ نوٹس پہنچے گا خاوند کو، وہ کہے گا یار یہ 10 سال میرے ساتھ رہی ہے، میں نے تو کبھی سگریٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور یہ میرے اوپر الزام لگا رہی ہے نشے کا. وہ کہتے ہیں ایسی تیسی، پھر میں ایسی عورت کو فارغ ہی کراں گا. تو یہ بھی بجائے جوڑنے کے نا توڑنے کا کام کرتے ہیں وکیل حضرات بھی، یہ میں آپ کو بتاؤں. اور اس میں بعض کا ججز بھی شامل ہوتے ہیں، اور پھر اور بھی بڑی غلیظ قسم کی خبریں بھی ان لوگوں کی نکلتی ہیں، ججز کی بھی اور وکلاء کی بھی. وہ ایک الگ سے معاملہ ہے. ہم تو لوگوں کو صرف ترغیب دلا سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈریں. خلا لینے والی عورت شادی شدہ، یعنی اس کے خاوند نے اسے طلاق نہیں دی، نہ وہ بیوہ ہے اور نہ وہ ایسی عورت ہے کہ اس کی بھی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی بھی ہو چکی، مدخولہ بھی ہے، بیوہ بھی نہیں ہے، شادی شدہ ہے، خاوند طلاق بھی نہیں دے رہا، اب وہ طلاق لینا چاہتی ہے. یہ اس کو اللہ نے رائٹ دی ہے سورۃ البقرہ میں 229 نمبر آیت کے اندر.
اللہ نے اسے رائٹ دیا ہے. اب خامد اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کا رائٹ ہے, وہ طلاق لے سکتی ہے. لیکن یہ علیحدہ بات ہے, وہ حدیث موجود ہے جامع ترمذی سنن ابی داؤد میں, جو عورت بغیر وجہ کے اپنے خامد سے طلاق لے گی نا, قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. ہاں, لیکن دنیا میں طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی, آخرت میں عذاب بھوگتے گی. اس کو وائس ورسا کر لیں کہ جس مرد نے بھی زیادتی کی اپنی بیوی کے ساتھ, ناحق اسے طلاق دی, وہ بھی پکڑا جائے گا. لیکن قانوناً اگر ایک مرد طلاق دیتا ہے تو اب بیوی زبردستی تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی نا. اس طریقے سے اگر ایک بیوی اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, بھلے کوئی وجہ نہیں ہے, لیکن وہ چاہتی ہے میں نے نہیں رہنا, وہ اپنے خاوند کے ساتھ زیادتی بھی کر رہی ہے, قانوناً تو اس کو اسٹیبلش کیا جائے گا, سیدھی سی بات ہے. اور وہ ہے خلا کا اختیار. وہ حدیث موجود ہے ابو داؤد میں, سنن نسائی میں, الموطا امام مالک کے اندر. نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کے نکلے, ایک عورت باہر کھڑی تھی, اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, اور فرمایا کہ جو حق مہر والا معاملہ ہے نا وہ آپس میں طے کر لو, یہ عورت وہ حق مہر واپس کرے. وہ قرآن میں بھی آیا کہ اگر کوئی عورت لادہ ہونا چاہتی ہے اپنے خاوند سے طے کر لے, جتنا وہ آسانی سے دے سکتی ہے وہ اسے واپس کرے, اور پھر وہ علیحدگی کر لیں, اس کے عوض وہ اسے علیحدہ کر دے گا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو یہ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں دستبردار ہوتی ہوں, میں اس کو واپس کرتی ہوں, میں اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں. پھر نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان علیحدگی کروا دی. یہ ہوگی خلا والی عورت کہ جو اپنے مرد سے جا کر طلاق لینا چاہتی ہے اور وہ نہیں دے رہا, پھر وہ قاضی کی طرف رجوع لاتی ہے. ظاہر ہے اس وقت نبی علیہ السلام اس وقت قاضی تھے نا, جسٹس کی سیٹ کے اوپر وہ تھے, تو نبی علیہ السلام نے بلا کے اس معاملے کو سیٹل کروایا. اب اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی مرد طلاق نہیں دے رہا اپنی بیوی کو, خلا نہیں دے رہا, اچھا یہ جو خلا ہے نا یہ ایک طلاق کے ایکویلنٹ تصور ہوتا ہے, اور طلاق بائن کے, ہاں یہ طلاق رجی نہیں ہوگی. جیسے ہی اس عورت نے خلا لیا وہ اس کے نکاح سے بھی نکل گئی. البتہ چونکہ یہ ایک طلاق بائن ہے لہذا وہ اس مرد کے ساتھ دوبارہ بھی شادی کر سکتی ہے. حلالہ تو ہے ہی غلط, حرامہ بھی غلط, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, نئے حق مہر کے ساتھ. چونکہ ایک طلاق یہ واقع ہوئی ہے, اس کے ایکویلنٹ ہے خلا. مرد نے تو نہیں دی تھی نا طلاق, مرد دیتا تو پھر لادہ معاملہ ہونا تھا. یہ عورت نے لی تو اس طرف رجوع لا سکتی ہے. اور اس کی جو عدت ہے وہ سنن ابی داؤد میں آیا 1 مہینہ ہے. عدتیں اس دن سٹارٹ ہوں گی جس دن خامن طلاق دے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں کہ ایک بیوی جو ہے وہ روٹ کے میکے آئی ہوئی ہے 1 سال سے اور پھر طلاق خامن بھیج دے اور وہ کہ جی میں تو سال پہلے کی آئی تھی لہذا میری عدت پوری ہو گئی, چپ کر کے اگلا نکاح کر لوں. نہیں, اس ڈیٹ کے بعد پھر وہ والا ہوگا 3 مہینے یا 3 دفعہ پاک ہونا, وہ جتنی میں چیزیں بتا رہا ہوں. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی سٹارٹ کدوں ہوئے گی, وہ تو ناراض ہو کے 2 سال سے آئی ہوئی ہے, بھلے 10 سال سے آئی ہوئی ہے. اور اس طرح ناراضگی سے 10 سال سے اگر میاں بیوی آپس میں ایک جگہ نہیں رہے ہیں, نکاح بھی نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اس نکاح کو اس طریقے سے نہیں توڑا جائے گا. ناراضگی سے نکاح نہیں ٹوٹتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور سٹارٹ اس دن سے ہوگی جس دن وہ باقاعدہ طور پہ اسے ڈکلیئر کرے گا, بھلے زبانی کرے بھلے ریٹن میں. لیکن ظاہر قانون کو بھی فالو کرنا ہے, زبانی کے بعد اس کا ریٹن ریکارڈ بھی ہونا چاہیے تاکہ عدالت میں چیلنج نہ ہو, ورنہ وہی کچھ ہوگا جو خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. ہاں, اور وہ کہ ہم قانون تو صحیح کر رہے ہیں, لیکن لادہ بات ہے کہ وہ جھوٹے لوگوں کی گواہیوں کے اوپر کیا ہے. تو یہ اس میں خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جو خلا والی عورت ہے اس کی عدت کتنی ہے, 1 مہینہ. وہ طلاق بائن کے ایکویلنٹ ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, مسند شافعی میں موجود ہے, حضرت عثمان کا فتویٰ کہ خلا والی عورت اپنے اس خاوند کی طرف واپس بھی جا سکتی ہے کیونکہ خاوند نے تو طلاق نہیں نہ دی بھی. 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی اس خاوند سے, الا یہ کہ نیچرلی کوئی حلالہ ہو جائے. نیچرل حلالہ وہ قرآن میں ذکر ہوا ہے سورۃ البقرہ میں کہ اس نے کہیں اور شادی کی اور وہ خاوند بھی فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی. پری پلان حلالہ نہیں. ہاں, وہ سنن ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت. یہ صرف امام حنیفہ ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جی اگرچہ حلالہ کروانا حرام ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گا. تو باقی محدثین نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ان کے اپنے شاگردوں نے مخالفت کر دی. اسی وجہ سے آج فقہ حنفی میں فتویٰ امام حنیفہ کے قول پہ نہیں دیا جاتا, قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے شاگردوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے امام صاحب نے یہ فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف دیا. تو پریکٹیکلی اس وقت اگرچہ حلالے نکالنے والے حنفی ہیں, دیوبندی اور بریلوی مولوی ملتے ہیں حلالے نکلوانے والے, لیکن ان کی فقہ میں بھی جو مفتہ بہی قول جسے وہ کہتے ہیں نا, جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ قاضی ابو یوسف والا ہی ہے کہ امام حنیفہ کا یہ فتویٰ باطل ہے. اسٹیبلش فقہ حنفی میں فتویٰ چلتا ہے اس معاملے میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا, یہ ذہن میں رکھیے گا. بہرحال یہ 8واں کیس تھا کہ
खुला वाली जो औरत है वो फिर 1 महीने अपनी इद्दत पूरी करेगी। हमसे जब कोई राब्ता करता है ना तो हम उसे कहते हैं कि मेहरबानी करो खुला ही लो, तलाक तक ना जाओ, ताकि कल को चांसेस बाकी रहें, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तो ना पहुंच जाओ। खुले में तो चांसेस है ना कि वो वापस उस तरफ आ सकते हैं। यहां पे बाज औकात ऐसा होता है, खामद इतने जालिम होते हैं कि कोर्ट्स उनको बुलाती रहती हैं और वो जाते ही नहीं हैं। अल्टीमेटली एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता है औरत के हक में, बाद में फिर वो मौलवियों को लेके ना औरतें अदालतों पे चढ़ाई कर देती हैं। तो नाजरीन, बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो थी और बहुत ही प्यारा जवाब भी दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, और बहुत अच्छी तरह समझा भी दिया कि कुरान और हदीस की रोशनी में खुला लेना जायज़ है, किस तरीके से जायज़ है, औरत किस तरीके से ले सकती है। तो हमें तो काफ़ी अच्छी वीडियो लगी है। मौलाना तारक मसूद साहब की वीडियो भी अच्छी थी अपने हवाले से। तो ये तो आप लोगों ने खुद सुनना है, जिसको आप लोग फॉलो कर रहे हो। आप कोई तारक मसूद साहब को फॉलो कर रहा है, कोई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को फॉलो कर रहा है, उस हवाले से कि कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला आप लोगों ने करना है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।